السلام علیکم استاذہ صاحبہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کا واقعہ سنانے کے لیے پیغام ٹی وی کو منتخب فرمایا۔ یہ آپ کا میڈیا سے اس نوعیت کا پہلا انٹرویو ہے۔ میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج تو آپ کا نام ہے، کام ہے، دنیا آپ کو جانتی ہے، گلوبل میں آپ کے کام کی دھوم ہے۔ تو ایک وقت ہوتا ہے، جیسے بہت سی ہماری سسٹرز کا وہ وقت ہوگا کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے، ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کیفیت میں جب آپ کبھی تھیں، کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ کبھی اتنا کام کر سکیں گی؟ کہاں سے آغاز ہوا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے کلچر میں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کسی ناگوار چیز کو دیکھ کر یا محسوس کر کے بولتے ہیں، لیکن میں اس کو اپنے دل کے اندر کے وہ سارے جذبات سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ آپ کے میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے کام لے لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ لیں، کہاں سے گزار کے کہاں لا کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا، سبحان اور اللہ۔ اس کے بعد پھر 13ویں پارے کی بالکل شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں جگہ دے دی، وہ جہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے، جدھر مرضی جائیں اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تو میں بھی یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پہ قادر ہے۔ گھر کا ماحول اچھا تھا دوسرے لوگوں کی نسبت، لیکن جب شعوری طور پہ قرآن پڑھا تو سمجھ آیا کہ وہ تو ایک رسمی اسلام ہے۔ تھوڑا سا یہاں روکنا چاہتا ہوں اپنی تفہیم کے لیے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا، یہ آپ کس فیز کی بات کر رہی ہیں جب پہلی دفعہ آپ نے اس طرح سے قرآن پڑھا جس نے تھوڑا چینج لانا شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بہت ہی ایک بڑی سعادت دی کہ بہت چھوٹی عمر میں شعوری طور پہ قرآن پڑھ لیا۔ کالج سبحان۔ ابھی شروع ہی ہوا تھا، اسکول سے سمجھیں کہ کالج کے مراحل۔ ویسے تو ہم سب نے ناظرہ تو شروع سے ہی پڑھا ہوا ہے، جی۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی۔ بنیادی طور پہ میں چاہتی ہوں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر پاتا۔ تو میرے والد کے ایک دوست تھے کراچی میں، ہم لوگ ان دنوں میں رہتے تھے، تو وہ اپنے دور کی الٹرا ماڈ فیملی تھی، یعنی جب پاکستان ابھی بنا بھی نہیں تو وہ اس دور کے ماڈرن اور ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھیک۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ جاتے تھے تو اسی طرح کا ایک اتفاق ہوا کہ ہم لوگ ان کے گھر گئے، لیکن ہمارے ساتھ جو آگے ہوا وہ غیر معمولی تھا۔ نارملی تو گاڑی کھڑی کی اور اندر سب چلے جاتے تھے، جی گھر بھی بہت بڑا، آج بھی وہ ڈیفینس میں ایک بڑی کوٹھیوں میں شمار ہوتی ہے وہ جگہ۔ جی تو لیکن انہوں نے ہمیں روک دیا، ہم اس وقت چھوٹے تھے، تو ان کے ملازم نے ہمیں روک دیا کہ آپ رک جائیں۔ پھر اس کے بعد کوئی آیا تو انہوں نے ایک ڈرائنگ روم کھول کے میرے فادر اور میرے بھائی بھی چھوٹے ہی تھے، ان کو کہا کہ آپ ادھر چلے جائیں، اور میں، میری والدہ اور شاید میری بہن بھی تھی، ہمیں اندر لے گئے۔ اب وہ چیز جو میرے لیے انیوژل تھی کہ گھر کے اندر ملازم، خانسامہ، بڑی حویلی کی طرح کا گھر ہے، لیکن عورتیں الگ، مرد الگ ہیں، اور ایون وہ جو ہوسٹ ہیں وہ ایک بڑی سی چادر لے کے گھونگھٹ میں اپنے ملازموں کو دے رہی ہیں انسٹرکشن۔ خیر یادوں میں جائیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اس دن پتہ چلا کہ گھر میں چینج کیسے آیا۔ ان کی والدہ نے کہا بس کیا کریں، یہ ہماری بیٹی نے قرآن پڑھ لیا ہے، تو اس اللہ کے بعد اکبر۔ سے یہ گھر میں چینجز آ رہی ہیں۔ یہ ہے وہ پہلا کنکر جو میرے اپنے برین میں گزرا۔ اگر آپ پوچھتے ہیں نا تبدیلی کا جی آغاز جی۔ کیا تھا، اس دن جب میں پلٹ کے آئی تو میں نے دل میں اس تڑپ کو محسوس کیا کہ آخر اس لڑکی نے تو کیا چینج آیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، آپ کو پڑھنا ہے آ جائیے فلاں۔ انہوں نے مجھے ایڈریس بھی بتانا شروع کر دیا۔ یہ پہلی چیز تھی جس سے میں قرآن سے متاثر ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ جی صحیح۔ قرآن کی قوت تسخیر، کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے کہ گھر کا نقشہ بدل گیا۔ تو بس یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ لے بنا، اور جب طلب جاگتی ہے تو پھر چیز بھی مل جاتی ہے۔ ہم نے اصل میں وہ مانگا ہی نہیں جو ہمیں ملا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوئیں، تو جی۔ غلط کہتے ہیں، اصل میں انہوں نے مانگا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک جیسے ہر روز 17 اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، کتنوں کو سکھ پتا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور معذرت کے ساتھ کہ جب ہدایت ملنے لگتی ہے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں ابھی، وہ تو ہم نے بس نماز میں ایک ریچول ادا کیا تھا نا۔ تو بالکل ٹھیک۔ بہرحال پھر اللہ نے سبب بنا دیے، رمضان آ گیا اس کے بعد،
اس کے بعد جب رمضان آیا تو سبحان وہ اللہ روحانی بھوک لگی نا. کراچی کے ایک بڑی معروف جگہ ہے تو وہیں ہم لوگ بھی رہتے تھے. تو کسی ایک سسٹر نے ہمیں کہا کہ ہمارے گھر میں واز ہے. تو جب انہوں نے کہا نا کہ واز ہے تو آپ آئیے گا, چلے گئے. تو وہاں ایک بڑی اچھی سی آواز میں ایک بڑی سادی سی خاتون بیٹھی ایک درس دے رہی تھی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ میری وہ پہلی روحانی استاد ہیں جن کو آج کوئی انڈین نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا, کیونکہ وہ ایک اللہ نہ تو اکبر میڈیم تھا نہ, لیکن بس ان کے چہرے پہ ایک اطمینان اور مسکراہٹ اور اسمائل تھی. سبحان اللہ اچھا, اب تو کیا ہونے لگا کہ ان سے بعد میں ہم ملے تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو اچھا لگا, کل میرا فلاں گھر میں آپ ادھر آ جائیں. وہ رمضان زندگی کی چینج تھی.